حضرت آدم جنت میں کوئی شریعت نہیں، کوئی امر نہیں ہے، کوئی نہیں، موج مستی سب کچھ ہے، جنت ہے نا۔ ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو کہ اس کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگے گا وہ اتنا زیادہ، نہ کوئی امر نہ کوئی نہیں، کھلی آزادی، جو کرنا کرو، حکم کچھ بھی نہیں، کسی چیز سے منع بھی، صرف ایک منع، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ شیطان کے لیے کتنا مشکل ٹاسک، ہزاروں درخت ہیں، ہزاروں قسم کے میوجات ہیں، سب کو کھانے کی آزادی ہے، صرف ایک کو کھانے کی آزادی نہیں ہے۔ اب شیطان کا ٹاسک کیا ہے، کتنا مشکل ہے، اس سے یہ کھلواؤ۔ میں بچوں کو تاکہ سمجھ میں آئے، درخت تو سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ اگر آپ کو 1000 گاڑیاں دے دی، اس گاڑیوں میں ماڈل بھی آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، فلاں جو آپ کی ڈریم ہے، وہ ساری ڈریم کار آپ کو دے دی اور کہا جائے اس میں سے جو بھی چلانا ہے چلاؤ، پیٹرول کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائلیج کا بھی نہیں دیکھو کون کتنا پیٹرول پھونکتا ہے، ساری گاڑیاں تمہاری، جس مرضی کو چلانا چلاؤ، یہ ایک آلٹو میں نہ بیٹھو۔ اب شیطان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ آپ کو آلٹو میں بٹھا دے، کوئی بیٹھے گا آلٹو میں؟ کوئی نہیں بیٹھے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا، حضرت آدم کو ان تمام گاڑیوں کو چھوڑ کے آلٹو میں بٹھا دیا اور وہ بیٹھ بھی گئے۔ اچھا، اس آلٹو میں تھا کیا، اس کی بریکیں فیل تھی، یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا نا کیا ہوا ہے، اور میرا مقصد بچے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے، ایکسیلیٹر دیا، سپیڈ میں آئے، اب بریکیں فیل ہیں، رکا نہیں، جنت سے زمین پہ آ گئے۔ اگر آدم کو یہ بتایا ہوتا کہ یہ آلٹو ہے، اس کی بریکیں فیل ہیں، اس لیے اس میں نہ بیٹھنا، وہ بیٹھتے، یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا، یہ کہا یہ نہیں کرنا۔ ہمیں بھی وہ کچھ حکم ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا۔ کہا ہے میں تمہارا رب ہوں، تمہیں میں نے 3 مراحل میں پالا ہے، تمہیں کوئی رزق کی کمی نہیں ہوئی ہے، 4تھے مرحلے میں تمہیں پالوں گا، میں تمہارا رازق ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں، خدا دے گا تو کیسے، یہ سوال آتا ہے نا، دے بھی سکے گا، مجھے خود نکلنا پڑے گا۔ آپ پوچھ رہے تھے نا میں جاب نہ کروں تو بھی رزق ملے گا بھائی، تو جاب کر رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تو رزق بنا رہا ہے، میں رزق بنا رہا ہوں، میرے بس میں، میرے باس کے بس میں ہے مجھے تنخواہ دینا، مجھے رزق خلق مسلسل کو کہتے ہیں۔ میں پہلی تقریر میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کی، گھر سے نہ نکلیں آپ کو رزق ملے گا، آپ لیٹے رہیں آپ کو رزق ملے گا۔ روایت پڑھوں گا، روایت کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص بیٹھا رہے اگر رزق نہ ملے، وہ جتنا مرضی دوڑے اسے رزق نہیں ملے گا۔ پھر یہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو آپ کو نہیں ملے۔ میں ایک بات اور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو لوگ خمس دیتے ہیں، واجبات مالی دیتے ہیں، ان کی حالت آپ سے بہتر ہوتی ہے نہیں؟ ابھی آپ نے یہ بنایا کا جو آپ نے ڈیزائن کیا، پتہ نہیں کتنے روپے آپ نے اس پہ لگائے، کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے بنوا لیتے تو اچھا، مجھے دکھا لیتے، میں تھوڑا ڈیزائن کر دیتا ہوں۔ یہ لگائے، اس میں آپ لوگوں نے پیسے لگائے، آپ میں سے مختلف جہاں بیٹھے ہوئے، ان کے رزق میں کمی ہوئی، جنہوں نے نہیں دیا ان کا رزق زیادہ ہے، شاید برعکس۔ کہتا ہوں ایک سروے کر لیا جائے، جس محلے میں مسجد ہے، عزاداری ہے، انہوں نے عزاداری پر، مسجد پر، مذہب پر پیسہ لگایا، محلے میں فقر آ گیا، یہ ان کے رزق میں وسعت آ گئی۔ اگر سروے کیا جائے، اور یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی کر 2-4 سیمپل لے لیں، ہم سروے وغیرہ کے بغیر مانتے نہیں ہیں۔ آپ کو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ جنہوں نے واجبات مالی ادا کیے ان کے رزق میں برکت ہوگی، ان کا مال زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوا ہوگا۔ ہم کہتے چلیں ہم اسے ایک پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں، ایک جگہ آزمانے کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں محلے والوں سے اسے پیسہ لگاؤ، اس کے بعد ریکارڈ رکھتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، رزق میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ آزما رہے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے، اگر خدا کو آزمانا ہے تو خدا تمہیں برکت نہیں دے گا۔ خدا کو نہیں آزمایا جاتا، خدا بندے کو آزماتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو واضح ہو کے ہر چیز سامنے نہیں آئے گی، ایمان رکھنا ہوگا۔ اچھا، واضح ہو کے سب کچھ جو سامنے آتا ہے نا، آپ کا یہ کیریئر ہے، یہ آپ کی تنخواہ ہے، یہ انکریمنٹ ہے، ساتھ میں یہ ملے گا، یہ سارا جو واضح ہے، اس پہ کوئی یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا ہے اور کوئی چیز واضح نہیں ہے، اس پہ مومن کو یقین ہونا چاہیے۔ جس پہ یقین ہونا چاہیے اس پہ یقین نہیں ہے، جس پہ یقین نہیں ہونا چاہیے اس پہ پورا یقین ہے۔ آج دوبارہ کچھ روایتیں یقین دلانے کی۔ رسول خدا نے ایک دفعہ کچھ پرندے آئے، کچھ تقسیم کیا، ایک زوجہ کو دیا، اس نے پہلے دن کھلایا، دوسرے دن یا دوسری دفعہ جو اس کی باری آئی وہاں پہنچے تو اس نے پھر وہی پرندہ پیش کر دیا، فریج میں رکھا ہوا ہوگا، سردیوں کا سیزن ہوگا، جو بھی ہے۔ جب رسول خدا نے دیکھا تو کہا میں نے منع نہیں کیا، جس دن کا رزق ہے اس دن ختم ہونا چاہیے، اگلے دن کا رزق خدا اور دے دے گا۔ اگر اس وعدے خدا پر یقین ہو، انسان کتنا فریش کھائے گا۔ یہ بچا کے رکھنے کی کیا ضرورت؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ كُلَّ غَدٍ، کل خدا نیا رزق دیتا ہے، ہر اگلے دن تجھے نئی زندگی دے سکتا ہے، رزق نہیں دے سکتا۔ الرزق مقسوم، رزق دانے دانے پہ نام لکھا ہوا ہے، مقسوم ہے۔
یاتی ابن آدم علی ای سیرت شاء، وہ جو مرضی کرے اس کا رزق اس کے پاس پہنچ جائے. لیس للتقوی متق بزائد، کسی متقی کے تقوی کی وجہ سے اس کا رزق زیادہ نہیں ہوتا. ولا لفجور فاجر بناقص، کسی فاجر کے فجور کی وجہ سے اس کا رزق کم نہیں ہوتا. جملہ غلط ہے، پہلے کہہ رہا ہوں جملہ غلط ہے. اللہ کا دل بہت بڑا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ فاجر ہے اس لیے میں اسے رزق نہ دوں، اس نے میرے گناہ کیا ہے جسارت کے، اس کا میں رزق روک دوں. نہیں روکتا، رزق جو رزق ہے وہ اسے مل کے رہتی ہے. اچھا، یہ جتنے احادیث ہم بیان کر رہے ہیں، ان احادیث میں مخاطب کون ہے؟ آڈینس کون؟ ہم لوگ ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ آڈینس نہیں ہیں. جو سامنے بیٹھے تھے وہ ڈائریکٹ آڈینس ہے، ہم ان کے ساتھ تکلیف میں مشترک ہیں، اس لیے ہم بھی آڈینس ہیں. ائمہ حکما علی قدر عقولہم گفتگو کرتے ہیں، جتنا لوگوں کی عقل ہے اتنا گفتگو فرماتے ہیں. باقی گفتگو میں یہ مشکل ہے. لیکن دعا اگر امام دعا فرما رہے ہوں تو یہ والی مشکل بھی ختم ہو جائے. مخاطب خدا ہے، بات ہوگی وہ عین حقیقت ہوگی. آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں اور اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں. آپ کو صحیفہ سجادیہ سے جو چیزیں حاصل ہوں گی وہ شاید نہج البلاغہ سے بھی حاصل نہ ہو. نہج البلاغہ کا مخاطب لوگ ہیں، صحیفہ سجادیہ کا مخاطب اللہ ہے. یہاں صحیفہ سجادیہ میں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ قُوتًا مَّعْلُومًا مَقْسُومًا مِّن رِزْقِهِ، ہر شخص کو کتنا ملنا ہے، مقدار کیا ہے، کب ملنا ہے، سب لکھا ہوا ہے اور اسی پلان کے مطابق چلتا ہے. لا ينقص من زادہ ناقص، اگر کسی نے زیادہ لے لیا، سبیل بٹ رہی ہے، کسی نے زیادہ 2 پلیٹ زیادہ لے لیا ہے، آپ کا حصہ کم نہیں ہوگا. آپ نے اگر کم لیا ہے کسی کو زیادہ نہیں ملے گا. الرزق مقسوم فمن قنع، رزق کو برابر ملنا ہے، کوئی فرق نہیں. برابر ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور مجھے برابر ملنا ہے. کتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کو ملنا، جتنا میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ملنا. پھر میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، وہ کم محنت کر رہا ہے، پھر بھی ملے گا، پھر بھی ملے گا، پھر بھی برابر ملے گا. فمن قنع، فرق کہاں ہے؟ جو قانع ہوا اسے راحت بدن ملے گی، ملنا وہی ہے. جو لالچ کرے گا اسے بھی اتنا ملے گا، جو قانع ہوگا اسے بھی اتنا ملے گا جو اس کے نصیب میں ہے. لیکن جو قانع ہوگا اسے راحت قلب ملے گا، اسے اطمینان و سرور ملے گا، اسے وہی رزق عزت سے ملے گی. دونوں کو رزق ملنا ہے، ایک کو عزت سے ملنا ہے اور دوسرے کو ذلت سے ملے. عزت کسے ملے گی؟ جس نے قناعت کیا. ومن لم يقنع لم يزد في رزقه، اگر آپ نے قناعت نہیں کیا تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. پڑھوں گا وہ حدیث پہ، یہ کرو وہ کرو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بہت کم ہے. یہ والی حدیث بہت زیادہ ہے، اس میں تاکید بھی بہت زیادہ ہے. آپ کا رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ محنت کریں. میں حدیث میں سے پھر صرف چند جملے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت اوپر نکل گیا. والجہد لا یزید فی الرزق، جہد جدوجہد، کوشش، محنت، تم جتنی مرضی محنت کر لو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. کل تو صبح سے پھر سوتے ہیں، صبح اٹھے، کل سے سونے کے لیے یہ سارے نعرے تھے، کل سے سوئیں گے. اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو رات بھی نہیں سوئیں گے. ایسا نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ہم سوتے ہیں، نہیں بھائی، یہ عام بیچارہ انسان جو انسانیت کے مقام پر بھی نہیں ہے، یہ حیوان ہے جو پیٹ کے لیے اٹھتا ہے، پیٹ کے لیے چلتا ہے، پیٹ کے لیے سوچتا ہے، پیٹ کے لیے حرکت کرتا ہے. اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ فرق دو چیزوں میں فرق ہوگا، کسی چیز کے ہوگا. میری تمام سوچ وہی ہے جو ایک حیوان کی ہے، تو مجھ میں اور حیوان میں کیا فرق؟ وہ جتنا حیوان چلے گا اتنا میں چلوں. لیکن میرے اٹھنے کا مقصد اگر کچھ اور ہے، میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد اگر کچھ اور ہے تو میں اتنی محنت کروں گا نہیں، میں اس سے بہت زیادہ محنت کروں گا. میں رزق کے لیے پیدا نہیں، میں مخدوم کائنات ہوں. یہ پوری کائنات میری خدمت کے لیے خلق ہوئی ہے. میں اس لیے تھوڑی خلق ہوں کہ میں یہ مسجد بناؤں، یہ ایسی بناؤں، یہ مائک بناؤں اور اس سے مجھے رزق ملے. نہیں بھائی، کام کرنا ہے لیکن کس لیے کرنا ہے؟ صبح جاگنا ہے لیکن کس لیے جاگنا ہے؟ احادیث معصومین آپ کو انسان بنا رہے ہیں. آپ کا مرتبہ وہ مرتبہ نہیں ہے. ہم نے پہلی مجلس میں کہا تھا اگر آپ اور ایک عام مسلمان برابر ہوں، ایک طرح سوچتے ہوں، آپ کیا شیعہ ہو؟ اگر آپ اور ایک کافر ایک طرح سوچتے ہو، آپ کا نقصان اور اس کا نقصان ایک ہو، آپ کا فائدہ اور اس کا فائدہ ایک ہو، تو پھر آپ کون سے مسلمان ہوئے، وہ کون سا کافر ہوا؟ وہ کون سا کفر ہے جو اس میں ہے، وہ کون سا اسلام ہے جو آپ میں ہے؟ سوچنے کا انداز اکثر مختلف ہونا چاہیے. صبح میں
الگ مقصد سے اٹھوں گا، وہ الگ مقصد سے وہ ایک حیوانی جذبے کے تحت اٹھے گا، میں ایک انسانی جذبے کے تحت اٹھوں گا.